السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا لرننگ پوائنٹ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس 9 مطالعہ پاکستان باب نمبر 1 کا مطالعہ کریں گے۔ پاکستان کی نظریاتی اساس۔ ہمارے وطن قیام پاکستان تاریخ میں ایک غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ پاکستان ایک نظریے پر قائم کیا گیا ہے، اسی وجہ سے اس کو ایک نظریاتی ریاست کہا جاتا ہے۔ نظریاتی ریاست وہ ریاست ہوتی ہے جس کے افراد اپنے نظام حیات اور اپنے قومی کردار کی تشکیل اپنے نظریے کی روشنی میں کرتے ہیں۔ پاکستان جس نظریے پر قائم کیا گیا اس کو نظریہ پاکستان کہا جاتا ہے۔ نظریہ پاکستان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ نظریہ کیا ہوتا ہے، یہ کن عناصر سے مل کر وجود میں آتا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ نظریہ کا مفہوم۔ ہر انسان کی زندگی کا خاص مقصد ہوتا ہے جس کے حصول کے لیے اس کے عقائد، عقل، علم اور معاشرتی اقدار اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر قوم کی قومی زندگی کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے جس کے حصول کے لیے اس قوم کے افراد مل کر اپنی اجتماعی سوچ اور فکر کی روشنی میں مشترکہ جدوجہد یا کوشش کرتے ہیں۔ یہی اجتماعی سوچ اور فکر اس قوم کا نظریہ کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر قیام پاکستان سے پہلے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کا ایک نظریہ تھا کہ ان کے لیے ایک ایسی ریاست ہو جہاں پر وہ زندگی آزادی کے ساتھ گزار سکیں۔ اس مقصد میں جس اجتماعی سوچ اور فکر نے ان کی رہنمائی کی وہ تھی نظریہ کہ مسلمان ہندوؤں سے الگ ایک منفرد قوم ہے، لہٰذا ان کا اپنا الگ وطن ہونا چاہیے۔ یہی قومی مقصد اور اسے حاصل کرنے کے پیچھے کار فرما اجتماعی سوچ جو ہے وہ نظریہ پاکستان کہلائی ہے۔ اس کے بعد نظریے مختلف اقسام کے ہوتے ہیں۔ بعض نظریوں کی بنیاد مذہب پر ہوتی ہے۔ ان کا مقصد جو ہے وہ مذہب کے بنیادی رہنما اصولوں کی روشنی میں سماجی اور معاشرتی نظام کا قیام ہوتا ہے۔ سیاسی نظریات کا مقصد ایک خاص قسم کا سیاسی نظام اور طرز حکومت کا قیام ہوتا ہے جو اس نظریے کے پیروکاروں کے سوچ کے مطابق ان کی زندگی میں بہتری لا سکے۔ مختلف قسم کے اقتصادی نظریات کسی قوم کو درپیش اقتصادی مسائل کا حل پیش کرتے ہیں، لیکن نظریہ پاکستان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بیک وقت مذہبی، سیاسی اور اقتصادی نظریہ تھا۔ مذہبی لحاظ سے اس کا مقصد ایسی ریاست کا اصول تھا کہ جہاں جنوبی ایشیا کے مسلمان اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ سیاسی لحاظ سے نظریہ پاکستان کا مقصد جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ہندو اکثریت کے یقینی غلبے سے بچانا تھا، جبکہ اقتصادی لحاظ سے اس کا مقصد معاشی استحصال کا خاتمہ اور تمام شہریوں کو ترقی کے یکساں مواقع فراہم کرنا تھا۔ یوں نظریہ پاکستان ایک منفرد اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بعد نظریہ کے ماخذ۔ جو عناصر نظریہ کو تشکیل دیتے ہیں وہ اس کے ماخذ کہلاتے ہیں۔ نظریہ کی تشکیل میں کئی عناصر اپنا کردار ادا کرتے ہیں، جس میں مذہب ہو گیا، اخلاقی اقدار، ثقافت، تہذیب، تاریخ، معاشی اور معاشرتی روایات، یہ سارے کے سارے نظریے کے ماخذ ہیں۔ چونکہ ہر قوم کے مذہبی اقدار، تہذیب، تاریخ اور معاشرتی روایات الگ ہوتی ہیں، اس لیے ان کے نظریات بھی ایک دوسرے سے الگ اور منفرد ہوتے ہیں۔ آگے نظریے کی ضرورت اور اہمیت۔ نظریے کی کیا ضرورت ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ نظریہ کسی بھی قوم کے افراد میں اتحاد و یگانگت اور قومی مقاصد کے حصول کے لیے صحیح سمت میں رہنمائی کا باعث بنتا ہے۔ نظریہ سماجی و معاشی امنگوں کے اظہار کا دوسرا نام ہے۔ نظریہ جن قومی مقاصد کے حصول میں معاون ثابت ہوتا ہے وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہے نظریہ کسی معاشرے یا قوم کے افراد کو متحد رکھنے میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نمبر 2، نظریہ ملکی آئین اور دیگر قوانین بنانے میں قوموں کی رہنمائی کرتا ہے۔ نمبر 3، نظریہ قوموں کی ثقافت، تہذیب، معاشرتی اور مذہبی اقدار کی حفاظت کرتا ہے۔ نمبر 4، نظریہ قوموں میں مشکل حالات کا سامنا کرنے اور مشکلات کو حل کرنے کی اہلیت پیدا کرتا ہے۔ نمبر 5، نظریہ قومی شناخت اور کردار کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور کسی قوم کو باقی اقوام سے ممتاز کرتا ہے۔ نمبر 6، نظریہ قوم کو بامقصد زندگی کی ترغیب دیتا ہے۔ اور نمبر 7، نظریہ علم اور عمل کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے نظریہ پاکستان کی اساس اور اجزاء ترکیبی۔ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی زندگی کا محور دین اسلام ہے۔ دین کے ساتھ ان کی محبت اور بحیثیت مسلمان مذہبی شناخت کا تحفظ نظریہ پاکستان کی بنیاد اور محرک بنا۔ نظریہ پاکستان کے اجزاء ترکیبی میں پہلی بات ہے، نمبر 1 ہے دین اسلام اور عقیدہ توحید۔ یعنی نظریہ پاکستان اور مسلمانوں کی جداگانہ قومیت کی بنیاد جو ہے وہ کلمہ توحید پر ہے، نہ کہ وطن یا نسل پر ہے۔ ہندوستان کا جب پہلا فرد مسلمان ہوا تو یہاں ایک نئی قوم کی بنیاد پڑ گئی۔
نمبر 2 ہے اسلامی نظام حیات۔ اسلام صرف ایک مذہب کا نام نہیں ہے بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کی معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی ضروریات کا حل پیش کرتا ہے۔ قیام پاکستان کا مقصد جہاں کے مسلمانوں کے معاشی، سیاسی، سماجی اور اقتصادی مسائل کا پائیدار حل تھا، وہیں اس کا مقصد اسلامی اصولوں کی روشنی میں ایک روشن خیال اور متعدل معاشرے کا قیام بھی تھا۔ نمبر 3 اسلام میں حاکمیت اعلیٰ کا تصور۔ اسلامی نقطۂ نظر سے انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی احکامات کو ماننا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نائب یا خلیفہ ہے، اور جنوبی ایشیا کے مسلمان چاہتے تھے کہ ایسی ریاست قائم کی جائے جہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کے تصور کو عوام اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے عملی جامہ پہنا سکے۔ نمبر 4 معاشرتی انصاف اور مساوات۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق معاشرے میں ذات پات، رنگ و نسل اور مال و دولت کے بل بوتے پر نہیں انسانوں میں امتیاز نہیں برتا جا سکتا۔ اگر کسی کو کوئی فوقیت حاصل ہے تو اس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، پھر ان کو قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ ان کی پہچان ہو سکے، اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ معاشرتی انصاف اور مساوات نظریہ پاکستان کے ذاتی ترکیبی کے اہم عناصر ہیں۔ باقی قیام پاکستان سے قبل جنوبی ایشیا کے مسلمان معاشرتی ناانصافیوں اور عدم مساوات کا شکار تھے۔ نو آبادیاتی نظام کے زیر اثر وہ نہ صرف جملہ حقوق سے محروم رہے بلکہ معاشرتی اور معاشی زبوں والی کا بھی شکار ہوئے۔ اقلیت ہونے کی وجہ سے ان کو اپنے حقوق سے محروم رکھا گیا، معاشی اور معاشرتی لحاظ سے پسماندہ رکھا گیا۔ اس دور میں نہ صرف مسلمان بلکہ اقلیتوں اور دیگر نجی ذات کے ہندوؤں کے ساتھ بھی غیر مساویانہ برتاؤ کیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ نظریہ پاکستان کا ایک اہم مقصد ایسے معاشرے کا قیام تھا جہاں آبادی کے تمام طبقوں کو برابری کی بنیاد پر یکساں اور مساوی حقوق حاصل ہوں۔ مملکت پاکستان کے آئین میں تمام شہریوں کو بلا تفریق مذہب، رنگ و نسل برابر کے حقوق کی ضمانت دی گئی ہے۔ نمبر 5 ہے اسلامی طرز حکومت۔ اسلامی ریاست جمہوری اصولوں پر قائم ہوتی ہے، لیکن اسلامی جمہوریت کا تصور مغربی جمہوریت سے مختلف ہے۔ اسلامی جمہوریت کے اصولوں کے مطابق عوام کی نمائندگی کا حق صرف باصلاحیت راست کو، نیک، ایماندار اور پرہیزگار نمائندوں کو حاصل ہے۔ اس میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی بھی ضمانت دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے جی برصغیر پاک و ان کے مسلمانوں کی خواہش تھی کہ ان کا اپنا الگ اور خود مختار وطن ہو جہاں وہ اسلامی جمہوریت کے اصولوں کے مطابق نظام قائم کر سکیں، اور اسی جدوجہد کے نظریہ پاکستان وجود میں آیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 فروری 1948 کو شاہی دربار سبی بلوچستان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جمہوریت کی بنیادیں صحیح معنوں میں اسلامی تصورات اور اصولوں پر رکھیں۔ نمبر 6 ہے اقلیتوں کے مساوی حقوق۔ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو بھی برابر کے شہری کے حقوق حاصل ہیں۔ ان کو اپنی زبان، ثقافت اور مذہبی عبادت گاہوں کے تحفظ کا پورا حق ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 کو پاکستان کی پہلی دستور رسا اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، آپ آزاد ہیں، آپ اپنے مندروں، مسجدوں اور دوسری عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آپ مملکت پاکستان میں بالکل آزاد ہیں۔ آپ کسی مذہب، فرقہ یا عقیدہ سے تعلق رکھیں، اس کا ریاستی امور سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہم اس بنیادی اصول سے اپنے نظام کا آغاز کر رہے ہیں کہ ہم سب ایک ہی مملکت کے برابر شہری ہیں۔ غیر مسلم اقلیتوں کو پاکستان کے آئین میں مساوی حقوق کی ضمانت دی گئی ہے۔ پاکستانی ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی اور دیگر مذاہب کے لوگ پاکستان کی ترقی اور استحکام میں اپنے مسلم پاکستانی ہم وطنوں کے شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں۔ ان میں کئی لوگ اہم سرکاری اداروں بشمول افواج پاکستان اور دوسرے شعبوں میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان غیر مسلم پاکستانی بھائیوں کا جذبہ حب الوطنی اقوام عالم کے لیے ایک نمونہ اور مثال بن چکا ہے۔ آگے جی 2 قومی نظریہ ارتقاء، یعنی یہ کیسے واقع پذیر ہوا۔ 2 قومی نظریے کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہمیں جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی تاریخ پر ایک نظر ڈالنی پڑے گی۔ برصغیر میں مسلمانوں کا آغاز 8ویں صدی عیسوی کے آغاز میں قائم ہوا اور 1858 میں آخری مغل فرمانروا بہادر شاہ ظفر کی معزولی تک جاری رہا۔ اس دوران مسلمان حکمرانوں کی اکثریت اپنی مسلم اور غیر مسلم رعایا سے انصاف سے پیش آئی۔ مغل حکمران کے آخری حکمرانوں میں بیشتر نااہل تھے۔ ان کی نااہلی کا فائدہ انگریز تاجروں پر مشتمل ایسٹ انڈیا کمپنی نے خوب اٹھایا، جو کہ ہندوستان پر آہستہ آہستہ قابض ہو گئی۔ نمبر 1 ہے جی سر سید احمد خان اور 2 قومی نظریہ۔ اکثر اوقات اس
ٹاپک میں سے کوسچن بھی آتے ہیں۔ سر سید احمد خان 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ اپنی عملی زندگی کے ابتدائی دور میں سر سید متحدہ ہندوستانی قومیت پر یقین رکھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں، دونوں ایک ہی قوم ہے جو باہم اتحاد قائم کر کے اپنے حقوق کی بہتر حفاظت کر سکتے ہیں۔ لیکن بعد میں پیش آنے والے حالات و واقعات کی روشنی میں سر سید کو نہ صرف اپنی سوچ پر نظر ثانی کرنی پڑی بلکہ متحدہ ہندوستانی قومیت کے تصور کو بھی ترک کرنا پڑا۔ سر سید احمد خان وہ پہلے سیاسی رہنما تھے جنہوں نے یہ تصور پیش کیا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں جن کے درمیان واضح اختلافات کی وجہ سے زیادہ عرصے تک ایک ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے۔ ان کے خیالات میں تبدیلی 1867 میں 67 میں اس وقت آئی جب بنارس کے ہندوؤں نے اردو زبان کے خلاف تحریک شروع کی۔ ہندو اردو کی مخالفت اس وجہ سے کر رہے تھے کہ یہ زبان مسلم دور حکومت میں پروان چڑھی ہے اور اس کا عربی فارسی رسم الخط ان کے لیے قابل قبول نہ تھا۔ نمبر 2، مسلم لیگ اور دو قومی نظریہ۔ 1885 میں ایک ریٹائر انگریز افسر اے او یوم نے ایک سیاسی جماعت انڈین نیشنل کانگریس قائم کی۔ اگرچہ یہ جماعت ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کی یکساں نمائندگی کا دعویٰ کرتی تھی، مگر اس پر ہندوؤں کا زیادہ غلبہ تھا اور اس کی بیشتر پالیسیاں اور مطالبات مسلمانوں کے مفادات کے یکسر منافی تھے۔ جبکہ سر سید احمد خان نے دو قومی نظریہ پیش کیا تو مسلمانوں نے اپنا ایک الگ سیاسی جدوجہد شروع کی جس کا مقصد انگریزوں اور ہندوؤں کے مقابلے میں اپنے مفادات اور حقوق کا تحفظ کرنا تھا۔ جب کانگریس نے ہندوستان کے مغربی جمہوریت رائج کرنے کا مطالبہ کیا تو مسلمانوں کے ایک وفد نے 1906 میں اس وقت کے انگریز وائسرائے لارڈ منٹو سے شملہ میں ملاقات کر کے ان سے مسلمانوں کے لیے جداگانہ طرز انتخاب کا مطالبہ کیا تاکہ مسلمان اسی اصول کے تحت اپنے نمائندوں کا انتخاب کر کے قانون ساز کونسل میں اپنی نمائندگی کو یقینی بنا سکیں۔ انڈین نیشنل کانگریس اور دیگر ہندو تنظیموں نے مسلمانوں کے مطالبے کی شدید مخالفت کی۔ نہ صرف یہ بلکہ 1905 میں جب بنگال کے صوبے کو انتظامی وجوہات کی بنیاد پر دو صوبوں میں تقسیم کر دیا گیا تو ہندوؤں نے اس فیصلے پر محض اس وجہ سے مخالفت کی کہ ان میں سے ایک صوبے میں یعنی مشرقی بنگال اور آسام میں مسلمانوں کی اکثریت قائم ہو گئی تھی۔ ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں نے ایک اپنی الگ سیاسی جماعت کے قیام کی ضرورت کو محسوس کیا اور 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ مسلم لیگ نے 1906 سے لے کر 1928 تک دو قومی نظریے کے تحت ہندوستان کے مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے جدوجہد کی۔ 1928 میں ہندوستان کی تمام سیاسی جماعتوں کا ایک مشترکہ اجلاس منعقد ہوا جس میں ہندوستان کے لیے ایک متفقہ آئین بنانے کی کوشش کی گئی۔ اس غرض سے ایک کمیٹی قائم کی گئی جس میں ہندو اور کانگریس رہنماؤں کی اکثریت تھی۔ اس کمیٹی کا سربراہ کانگریس کا ایک رہنما موتی لال نہرو تھا اور اس نے جو رپورٹ پیش کی اسے نہرو رپورٹ کہتے ہیں۔ اس رپورٹ کی سفارشات مسلمانوں کی خواہشات اور مفادات کے سراسر منافی تھی۔ نہرو رپورٹ نے ہندو مسلم اتحاد کے امکان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہندو اکثریت کے تحت متحدہ ہندوستان میں ان کے مفادات کا تحفظ ممکن نہیں ہے۔ اس اہم موڑ پر قائد اعظم نے فرمایا، یہاں سے ہمارے راستے جدا ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہندوستان کے مسلمانوں اور آل انڈیا مسلم لیگ نے آخری وقت تک کوشش کی کہ ہندوستان کو تقسیم کیے بغیر مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کیا جا سکے، مگر ہندو اکثریت اور کانگریسی رہنماؤں کے مسلمان مخالف رویے نے انہیں اس بات پر مجبور کیا کہ وہ ہندوستان کی تقسیم اور اپنے لیے الگ اور آزاد مسلم ریاست کے قیام کا مطالبہ کریں۔ 1937 میں ہندوستان میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے۔ ہندو اکثریتی صوبوں میں کانگریس نے کامیابی حاصل کی جس کے نتیجے میں کانگریس نے ان صوبوں میں اپنی حکومتیں قائم کی اور ان کے دور اقتدار میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں اور ناانصافیاں زور پکڑ گئیں جو مطالبہ پاکستان کی صورت میں سامنے آیا۔ اس طرح دو قومی نظریے سے نظریہ پاکستان نے جنم لیا۔